السلام علیکم ناظرین، یہ بات اس وقت کی ہے جب نہ زمین تھی نہ آسمان، صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، اور اسی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جسے زمین پہ ایک خلیفہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 30 میں فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو فساد کرے گی، خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید کرتے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مٹیاں لے کر آدم علیہ السلام کا ایک بت بنایا اور اس میں روح پھونک ڈالی۔ ان مٹیوں میں زمین کے ہر حصے کی مٹی تھی، کچھ سفید، کچھ کالی، کچھ لال اور کچھ پیلی۔ اسی وجہ سے انسانوں میں رنگ اور نسل کا فرق آیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور جب روح پاؤں سے سر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے پہلی بار چینک ماری۔ تب اللہ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ تب آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ الحمدللہ، یہ پہلا کلمہ تھا جو انسان کی زبان سے نکلا تھا، الحمدللہ۔ اور ابلیس اصل میں ایک جن تھا، جیسا کہ قرآن و حدیث میں آتا ہے۔ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50۔ ابلیس نے لاکھوں سال تک اللہ کی عبادت کی تھی، یعنی کہ اتنی عبادت، اگر اس کی عبادت زمین پہ بچھا دی جائے تو کسی بھی انسان کو پیر رکھنے کے لیے جگہ نہ ہو، اتنی عبادت کی تھی۔ اتنا سجدہ کیا کہ فرشتے بھی حیران ہو گئے۔ اسے آسمانوں میں رہنے کا مقام مل گیا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر ایک چھپا ہوا تکبر تھا جو اس وقت تک چھپا رہا جب تک اللہ کا نیا امتحان نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا اور انہیں علم سکھایا، ہر چیز کے نام بتائے، پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34 میں سب فرشتے جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ سب فرشتے جھک گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا میرے حکم کو ماننے سے؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 12 میں ابلیس نے گھمنڈ بھرے لہجے میں جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ ایک جملہ ہی اس کی تباہی کی وجہ بنی۔ اس نے رب کے حکم کے سامنے اپنی سوچ کو بہتر سمجھا۔ یہی تکبر تھا، یعنی ابلیس کا پہلا گناہ۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جا یہاں سے، تجھے میری رحمت سے دور کر دیا گیا۔ آج سے تو ذلیل اور رسوا ہے، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت رہے گی۔ سورہ صاد آیت نمبر 77 اور 78 میں جب ابلیس نے دیکھا کہ اس کا مقام چھن گیا تو اس نے اپنی توبہ نہیں کی، بلکہ اور زیادہ گھمنڈ دکھایا۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر قیامت تک مجھے مہلت دے دے تو میں تیری اس مخلوق کو راہ حق سے بھٹکا دوں گا۔ میں ان کے دائیں اور بائیں اور آگے سے اور پیچھے سے آ کر انہیں طرح طرح سے گمراہ کروں گا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 14 سے 16۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، مگر میرے وہ بندے جن میں اخلاق ہوگا ان پر تو کبھی غلبہ نہیں پائے گا۔ سورہ صاد آیت 82 اور 83۔ آدم سے بھی غلطی ہوئی جب انہوں نے شیطان کے دھوکے میں آ کر اللہ کے منع کیے ہوئے پھل کو چکھ لیا، لیکن آدم نے فوراً توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ سورہ الاعراف
آیت نمبر 23 میں، یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ ان کے دل میں گھمنڈ نہیں تھا، بلکہ ندامت تھی، آنسو تھے اور سچا دل تھا۔ جبکہ ابلیس نے کبھی توبہ نہیں کی، اس نے اپنی غلطی کو غلطی کبھی مانا ہی نہیں، بلکہ وہ سمجھنے لگا کہ میں صحیح ہوں۔ اور یہی فرق ہے انسان اور شیطان میں، ایک گر کر سنبھل جاتا ہے اور دوسرا گر کر اور گہرے کھڈے میں چلا جاتا ہے۔ آج کے انسان کے لیے پیغام ہے، آج بھی دنیا میں ہر وہ شخص جس کے دل میں تکبر ہے، چاہے علم پہ ہو، چاہے عبادت پہ ہو، چاہے مال پہ ہو، چاہے صورت پہ ہو، وہ ابلیس کے راستے پر ہے۔ جبکہ ہر وہ شخص جو اپنی غلطی ماننے میں دیر نہیں کرتا، وہ آدم علیہ السلام کے راستے پہ ہے۔ تکبر انسان کا پہلا دشمن ہے۔ ابلیس نے ایک سجدہ چھوڑا اور وہ ہمیشہ کے لیے لعنت والا بن گیا، اور آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی مانی اور اللہ نے اسے اپنا نبی بنا لیا۔ سبق یہ ہے ناظرین کہ گناہ کرنا اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا گناہ کر کے گھمنڈ کرنا۔ آج اگر ہم اپنے دل میں تھوڑا سا بھی تکبر محسوس کریں تو فوراً سوچ لیں کہ کہیں ہم ابلیس کے راستے پہ تو نہیں چل رہے۔ زندگی کا اصل سکون صرف سجدے میں ہے، اور وہ تبھی ملتا ہے جب دل میں تکبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے کہ ایک سجدہ نہ کرنے والے نے اپنی ہمیشہ کی عبادت کھو دی۔ اگر آپ کے بھی دل میں کہیں گھمنڈ بیٹھ گیا ہے یا کسی وجہ سے آپ بھی تکبر میں آ گئے ہیں، تو آج کا بیان آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ کے دل کو روشن کر دے گا اور آپ کو ہدایت کے راستے پہ لے آئے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دعا ہے ناظرین، اللہ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے میں ابلیس کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، آمین۔